بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 سے 53 تک تلاوت ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر قالو دریافت کریں گے، کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہاری جمعیت اور تمہارا تکبر تمہیں کچھ کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا کھا کر کہا تھا لا ینالہم اللہ برحمہ، انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ ادخلوا الجنت، جنت میں تم داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم رنجیدہ ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور دوزخی
جنتیوں کو پکار کر کہیں گے انفیضوا علینا من الماء، ہمیں پانی میں سے کچھ قطرات دے دیجئے، ہمارے اوپر پانی کچھ ٹپکا دیجئے، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تم کو جو کھانا عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ دے دیجئے۔ قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ ایمان نہ لانے والوں پر یقیناً اللہ نے کافروں پر ان دونوں کو حرام کیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ان لوگوں نے آج کے دن ہماری اس ملاقات کو بھلائے رکھا اور ہمارے احکامات کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، لہذا آج ہم انہیں بھلا کے رکھیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یقیناً ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب بھیجی جس کو علم اور آگہی سے ہم نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ تو صرف اس کے مطلب اور مراد کے منتظر ہیں۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا مطلب اور مراد آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ پہلے سے اس دن کو بھلا کے رکھا ہے وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی سچی بات آ چکی تھی۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ او نرد، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جاتا۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو جو کچھ ہم نے اب تک کر رکھا ہے اس کے علاوہ ہم عمل کر لیتے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یقیناً انہوں نے اپنا ہی گھاٹا کیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ گڑھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو چکا ہے۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 48 سے۔ اصحاب الاعراف، مطلب وہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں۔ کل کے سبق میں بات آ چکی تھی کہ یہ اصحاب اعراف کی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نگاہیں جہنمیوں کی طرف بھی پھیر دیں گے۔ جب جہنمیوں کی طرف ان کی نظر جائے گی تو یہ جہنم میں ان تمام دنیا میں طاقتور، حکومت پیسے والے، اپنی چلانے والوں کو دیکھیں گے کہ جہنم میں یہ بالکل بے بس عذاب الہی کو جھیل رہے ہیں۔ تو یہ اصحاب اعراف
انہی جہنمیوں کو یعرفونہم بسیماہم، ان کی علامتوں سے پہچان کر آواز دیں گے۔ اب یہ علامتیں کیا ہیں؟ قرآن ہی سے مطلب اس کا پوچھنا چاہیے۔ یعرفون بسیماہم، اے بسیماہم، یہ جہنمی جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے کلوٹے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی حکومت، اس کی نعمتوں کا انکار کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے چاند سے زیادہ چمکتے دمکتے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی طاقت، حکومت، بادشاہت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں۔ ان کا انداز بڑا نرالا، ان کا کلام بڑا جامع۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے انتہائی روشن چمکدار ہوں گے اور اپنے پروردگار کو اسی روشنی اور چمک سے نظر بھی کر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ بالکل منہ لٹکائے، ان کے اوپر افسردگی، بالکل کالے جیسے لگ رہے ہوں گے۔ علیہا غبرہ، دیکھا جائے گا تو ان پر بہت ہی گرد و غبار ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ وضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بالکل روشن اور ہنس رہے ہیں، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب یعرفونہم بسیماہم، یہ جہنمیوں کے چہرے کوئلے جیسے، تارکول گویا الکترا لگا دیا گیا ہو، توے کی سیاہی ہے وہ، یہی ہے یعرفون بسیماہم۔ آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چہرہ خود ہی بتائے گا کہ میاں نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم آپ نہیں پہچانتے، سمجھتے، ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ کوئی اچھلتا ہوا ملا، جتنی رفتار اس کے اچھلنے میں ہے اس سے زیادہ اس کے چہرے پر خوشی کی رفتار ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا بس آج تو لاٹری لگ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا پرموشن ہو گیا ہے، اور وہ بھی کہاں کا ہوا ہے؟ کینیڈا سے لڑائی ضرور ہے، لیکن میں وہاں کا سفارت میں بھیج دیا گیا، سفیر بن گیا میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ملا، منہ لٹکائے ہوئے، ٹرین سے اترا نہیں، دھکا دیا گیا میرا روڈ میں۔ بولے بھائی کیا بات ہے؟ بولے گئی۔ کیا گئی؟ پتہ چلا بیوی چلی گئی۔ کہا نہیں، 50,000 کی نوکری چلی گئی۔ یہ چہرہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ اور ہم غور سے اس کو دیکھیں تو یہ چہرہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی کس حال میں ہے۔ اسی لیے جب بگڑے ہوئے لوگوں نے چہرے پر محنت کی تو انہوں نے کہا چہرہ یہ دوسرے کا، یہ تیسرے کا ہے، آنکھیں ایسی، پتلی ایسی، پھر کہا اس کو کیمرے میں کیچ کرو، اور پھر اس کے مقاصد کیا ہیں وہ سب
بیان کرنا بھی بیکار، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ چہرہ ایسا ہے۔ اب اللہ کی طاقت اور قدرت سے جنتیوں جہنمیوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور وہ ایسا دن اور وہ ایسی دنیا جہاں آج جو پوزیشن آپ کو ملے گی اس میں کوئی تبدیلی اب کبھی ہونے والی۔ دنیا کا چہرہ تو کبھی بچپنے میں تھا، کبھی جوانی میں، کبھی ادھیڑ عمر کا چہرہ، اور کبھی بالکل بڑھاپے کا، فرق پڑ رہا ہے، لیکن وہاں اب کوئی فرق پڑنے والا یہی ہے۔ اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، یہ اعراف والے کچھ چہروں کو، کچھ لوگوں کو ان کی پہچان سے، علامتوں سے پہچان لیں گے، اور جب پہچان لیا، بہت صفائی سے کہتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا فرعون ہے، پہچان لیا کہ 56 انچ والا ہے، یہ پہچان لیا کہ یہ کٹوگے بٹوگے والا ہے، پہچان لیا کہ ایک رہو گے فیس رہو گے، تب کہا اچھا او بھائی، آواز دے رہا ہے کون؟ یہ اعراف والا۔ اعراف میں جو لوگ ہیں نا، جہنمی نہیں ہے وہ، اگر جنتی نہیں ہے تو جہنمی بھی اب وہ آواز دے رہے ہیں، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ شیواجی پارک میں 10 لاکھ لوگ آئے تھے، اور تکبر سے تم ایسا اکڑ رہے تھے کہ اسٹیج ٹوٹ جاتا۔ کہاں چلے گئے؟ تمہاری طاقت کہاں گئی؟ تمہاری قوت کہاں گئی؟ یہ ہے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ یاد رکھیے، مجھے بھی سنانا آتا ہے، کتاب کی ہر ایک ایک حرف یاد کر کے رٹ کے سنا دو، اٹھ کے چلا جاؤں یہاں سے، اور 15 منٹ میں درس قرآن ہو جائے گا، لیکن ایسا درس قرآن میں خود نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ مجھے تو درس قرآن وہ سمجھ میں خود آتا ہے الحمدللہ، کہ یہ قیامت تک جتنے قسم کے لوگ آئیں ان کا چہرہ یہاں سے فٹ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات یہاں سے ملنی چاہیے کہ صاحب اس طرح کے لوگ آئیں گے، ورنہ ایک روز ہوگا ہم مسلمان ہو کر کہیں گے اب کوئی فرعون پیدا ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ولی پیدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور نیچرل ہے وہ نہیں، بلکہ وہ تو آسمان سے آیا، ہم بھی کہہ دیں گے۔ اور جب اس طرح قرآن پڑھیں گے تب پتہ چلا کہ فرعون ہر وقت آتے رہیں گے، خالی نام بدلے گا، شکل بدلے گی، ملک بدلے گا، علاقہ بدلے گا۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ کیوں؟ اور سنیے اس کی بڑی دلیل، امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امام الانبیاء کے دین کے دشمن آتے رہیں گے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کا دین ہمیشہ کے لیے ہے، تو جب یہ دین ہمیشہ ہے تو اس کے مد مقابل بھی تو رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ آدھار کارڈ بدل جائے گا، نام بدل جائے گا، قرآن اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ آپ میری چند باتوں پر سوچ رہے ہوں گے الیکشن ہے اس لیے مولانا تھوڑا سا الٹ پلٹ کر رہے ہیں، نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الیکشن تو ہے ہی نہیں، کبھی نہیں الیکشن ہوتا۔ 1947 کے بعد سے یہاں الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہاں تو لوٹ گھسوٹ چلتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی نقشہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس پر تو بات کرنا بیکار ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ما اغنا، تمہارے کام نہیں آیا تمہاری جمعیت، اتنا بڑا لشکر۔ ایک صاحب ابھی ہیں مرے نہیں، بابری مسجد گرانے کے لیے رتھ یاترا لے کے چلے تھے، پوچھئے جا کر کون سی پوزیشن میں سڑ رہے ہیں، اور جہنم میں جب جائیں گے اگر اسی کفر میں مرے تو ما اغنا عنکم، اصحاب اعراف پوچھیں گے کیا میاں سومناتھ سے چلے تھے ایودھیا تک اور ہر جگہ آگ لگاتے گئے، لاکھوں لوگ پیدل چل رہے تھے، بولیے آپ کا اب کیا حشر ہے؟ تو منہ بنائے کہیں گے کہ اب تو ایسی جگہ پہنچ گئے، پھر وہ بات وہ کہیں گے جو آگے آیت میں آ رہی ہے، او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اور وہاں یہ سب ہونے والا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بارے میں 2 فیصلہ کرو، ایک تو اپنی اصلاح کرنی ہے، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق زندگی ہونی چاہیے، دوسرا یہ فیصلہ اپنی نسلوں کے خون میں ڈال دینا ہے
کبھی تم کو کوئی اچھی نگاہ سے دنیا میں دیکھنے والا نہیں ہے۔ خام خواہ کا دھوکہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دھوکہ ہے یہ۔ ہمارا کام یہاں سے ہو رہا ہے، وہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا نہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے اپنا نام مسلمان لکھوایا ہے۔ چلیے ٹائم نہیں ہے، اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اصحاب اعراف پکار کر پوچھیں گے، دریافت کریں گے، کہیں گے تمہاری جمعیت اور تمہارا تکبر اختیار کرنا تم کو کچھ کام آیا؟ اب سنیے گا غور سے، یہ جو لوگ ہیں ایسی طاقت ملی، قوت ملی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کے چل سکتے تھے، انہوں نے ایک دنیا میں بہت بڑا پاپ اور گناہ کیا۔ کیا کیا؟ دیندار لوگ، اللہ کا نام لینے والے لوگ جو بالکل معاشی اکنامک اعتبار سے کمزور، بنگلہ تو دور کی بات، صحیح مکان بھی جھوپڑا ان کے، بلکہ خیمہ، لیکن وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نام کو اندھیری راتوں میں اپنے گلے سے لگائے ہوئے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور کہتے ہیں یہ بددین، یہ نافرمان، کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوہو یہی اللہ والے ہیں، اللہ کا نام یہی لوگ لیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ والے ہیں تو کیوں نہیں اللہ ان کو سونے کا محل دے دیتا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہی وہ لوگ ہیں بددین کافر جو اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، ان مسلمانوں کو آخرت میں بھی، میدان حشر میں بھی اللہ کی رحمت اور جنت اور کوئی چیز ملے گی؟ حالانکہ پروردگار جب ججمنٹ سنائیں گے، فیصلہ ہوگا، تو جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنت یا عبادی، اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں بددین کافر لوگ ان کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہاں اعلان ہو رہا ہے، انہی کے منہ پر تماچا پڑ رہا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ جنتیوں کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں دو بات لے کے جاؤ، اب آج سے کوئی ڈر نہیں، ہمیشہ عیش و عشرت میں۔ سورہ القاریہ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من مانی، من پسند عیش کرو۔ آج تو کباب چاہیے، ما تشتہی انفسکم، کھاؤ جو چاہو۔ کہ آج ہائی وے پر کھانا ہے، اللہ میں نے کہا ہائی وے بھی بناؤں گا، ڈھابا بھی بن رہا ہے، بیوی بھی چاہیے، کہا وہ بھی لے لو، آج بچے بھی چاہیے، کہا وہ بھی لے لو، اب سب کے ساتھ جنتی بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہاں ما تشتہی ہونے والا، یہاں تو پیدا ہوتے ہی پتہ چلا آئی سی یو میں لے کے جاؤ۔ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں کا معاملہ دوسرا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں ان نیک لوگوں کے بارے میں ادخلوا الجنہ، اور دنیا میں ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کچھ ملنے جلنے والا؟ کیوں؟ ہم نے ان کو ٹھوکر دے رکھا ہے، ہم نے ان کا محاصرہ کر دیا، گھیر دیا ہے، پانی نہیں پہنچے گا، کھانا نہیں پہنچے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا، اور ہم بھی یہی بات نقل کریں گے، ہم بھی یہی صحیح ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ ارے کیا ضرورت تھی خام خواہ کے لیے؟ پتہ ہے اپنی کوئی طاقت، کوئی اہمیت نہیں، بلا وجہ جواب دینے چلے گئے، بلا وجہ دیکھنے چلے گئے، دیکھا کیا ہو گیا؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم کو اپنوں سے بھی گالی سننی ہے، اور وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ، ہو گئی بات۔ اب دوزخی وہیں پٹ پٹا رہے ہیں، دنیا کا یہ لشکر، جاہو جلال، طاقت، دنیا کی یہ عیش و عشرت کام تو آ رہی؟ اللہ میں تھوڑا سا پردہ ہٹوا دیں گے دیوار میں سے۔ بعض مفسرین نے لکھا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اس دیوار کے اندر کچھ روشن دان ہوں گے، ونڈو چھوٹی چھوٹی، کانچ کھسکا دیا فرشتوں نے،
اب جہنمیوں نے دیکھا کہ ہائے ہائے یہ جنتیوں کا دسترخوان تو دیکھو یار، دیکھتے رہے، منہ بنا کے کہا کہ کچھ پانی کے قطرات تو وہیں سے ٹپکا دیجئے۔ پتہ چلا جہنم نیچے ہوگی اور جنت سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جنت میں کھانے پینے کی بالکل آزادی ہوگی۔ اسی کو اللہ میاں کہتے ہیں نادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ جنت میں جو لوگ گئے ہیں فرشتے نہیں گئے ہیں، بلکہ کون؟ انسان۔ لیکن یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے کو اللہ کے قانون کا پابند بنا کے رکھا تھا، اس لیے وہاں بھی وہ جنت میں بھی اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا اعلان کریں گے۔ کیسے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جس پانی اور کھانے کو تم ہم سے مانگ رہے ہو، یہ پانی اور کھانا کافروں پر، ایمان نہ لانے والوں پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ گویا کہ وہاں بھی حلال حرام چلے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حلال و حرام یہی کا ہے، نہیں، حلال و حرام یہی کا ہے، وہاں جائز ناجائز اب نہیں ہونے والا ہے۔ پھر حرمہما اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جنتی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں ایمان نہ لانے والوں پر بالکل بینڈ کر رکھی ہیں۔ تم ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، مانگ رہے ہو جو ناممکن ہے، وہ تم کو ملنے والی نہیں۔ سنیے گا غور سے آگے۔ حضرات محدثین نے حضور کی روایت بیان کی، مفسرین نے اس سے نکات نکالے۔ حضرات مفسرین نے کہا کہ جنت میں جو لوگ گئے ہیں، جیسے وہ دنیا کی جسم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بالکل بدل کے آئے ہیں۔ جنتی کا لباس یا اس کی طاقت دنیا جیسی تو نہیں ہوگی نا، بالکل الگ۔ اسی طرح یہ جہنمی بھی دنیا کے اعتبار سے بدل کے آئے ہیں۔ اس لیے جب جہنم میں ان کو پانی دیا گیا تو نیچے والا اونٹ نیچے چلا گیا، اوپر والا اوپر، تو یہ اونٹ نیچے اوپر ہوگا، اتنا اس میں کہاں جگہ ہے؟ لیکن وہاں کا جسم بالکل 12 فٹ 15 فٹ والا یا اس سے بھی زیادہ، اللہ جانے۔ تو وہ اونٹ جب نیچے اوپر ہوگا تو بھیانک شکل بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ حلق بھی بالکل بدلا رہے گا۔ حضرات مفسرین نے کہا حرمہما کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنت کا پانی کھانا اے جہنمیوں تمہاری حلق میں ڈالا جائے تب بھی تمہاری حلق کو جلا دے گا، یہ اس کو بالکل کوئلہ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں تم کو کوئی راحت ملنے والی، اور پانی سے جو راحت ملتی ہے اگر وہ جہنمیوں کو ملنے لگے تو ان کے عذاب میں کمی آئے گی کہ نہیں؟ اور وہاں عذاب میں کمی آنے والی، یہ ہے حرمہما علی الکافرین۔ اب اللہ تعالیٰ تفسیر کر رہے ہیں، قرآن پڑھیے قرآن سے۔ الکافرین یہ ہیں کون لوگ؟ توجہ سے سنیے گا، اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ کسی انسان نے یہ بات کہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے بھی یہ بات نہیں کی، حضور پر نازل ہوا ہے۔ الکافرین کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ یہ کافر سے مراد میں نے جو بیان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو، دھرم کو، مذہب کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ اب ذرا نظر ڈالیے عالمی ورلڈ پر، اسلام کے علاوہ جتنے دین دھرم ہیں ان کے مذہبی رسوم، مذہبی منتر، مذہبی اشلوک، مذہبی ان کے کلام دو چار الٹے سیدھے پڑھے گئے تو الگ بات ہے، پڑھے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا مجھے نہیں معلوم،
لیکن فوراً اسی کے ساتھ بھجن، اسی کے ساتھ گانا، اسی کے ساتھ ناچ، اسی کے ساتھ اور بھی برائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب اسی میں آ گئے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دعائیہ مجلس صبح کو ہوتی ہے چرچ میں، 2-4 کلمہ پوپ نے پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے وہ، اس کے بعد دیکھیے تو ایک بڑی سریلی آواز میں گانا لگ جاتا ہے کہ نہیں لگ جاتا ہے؟ ارے بولو نا، ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سب مثالیں ملتی ہیں، لہذا پتہ چلا۔ سنیے گا آگے کی بات، ایک آدمی جو اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور اسلام پر رہنے کا اعلان کرتا ہو، اس کو دین یعنی اسلام اسی طرح اختیار کرنا پڑے گا جیسا بالکل سادہ صاف ستھرا امام الانبیاء نے اختیار کیا اور اپنے صحابہ کو چلایا۔ اگر اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہو، ربیع اول کے مہینے میں چاہے 2 گھنٹے کی، تو آپ بتائیے یہ بھی لہو و لعبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا بابا، ربیع الثانی کا مہینہ آیا، کا ایک گرامی آ گئی، ملاوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے بولو نا۔ محرم آیا، محرم میں ملاوٹ کی کہ نہیں کی؟ یہ ساری ملاوٹ نہیں چلنے والی ہے۔ صاف سن لیجئے، میں، میرا بچہ، آپ اور آپ کی نسل، اس میں کسی کی کوئی اللہ تعالیٰ رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء کے رشتہ داروں کی تو رعایت ہوئی نہیں، ہماری آپ کی کیا ہونے والی ہے؟ اس لیے ہمیشہ اسلام وہ اختیار کرنے کی بات کیجئے گا جو ملاوٹ سے کیا ہو، پاک صاف ہو۔ نکاح تو کروا لیا اجتماع میں، ٹھیک ہے، لیکن ولیمہ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہوا، اب آپ بتائیے ملاوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے بولو یار، کچھ تو بول دیا کرو۔ نہیں ملاوٹ ہو رہی ہے؟ لڑکی کا نکاح بالکل سادہ کریں گے، فاطمہ زہرا کی نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب رخصتی کرنے لگے تو سارے ارمان پورے کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ ملاوٹ ہوئی کہ نہیں؟ ختنہ کر رہے ہیں، آپ کو خبر ہے؟ آپ نے منہ دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا مسنون ہے ختنہ، کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن ختنہ تو ہو گیا اتنے چمڑے کا، اس کے بعد جو آپ نے طوفان کیا وہ کیا ہوا؟ عقیقہ کہا مسنون ہے، حالانکہ مسنون مستحب ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عقیقہ کر لیا، اس کے بعد پھر جو آپ نے تماشا دعوت کے نام پر کیا، اس میں جو آپ نے ویڈیو بنائی، جو کیمرے چلے، جو بے پردگی بے حیائی ہوئی، مصعب بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے کبھی تو کچھ کہہ دیا کرو، پتہ چلے کہ صحیح ہو رہا ہے۔ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملاوٹ ہے، اس لیے ملاوٹ والے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے میں ہوں یا آپ رہیں۔ ضرورت تو ان مسلمانوں کی ہے جو بالکل خالص بن کے بدر میں آئے تھے۔ ایسے لوگ جب رہیں گے تو ان کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، ان کی طاقت دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ طاقت دیکھی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو، دھرم کو کیا بنایا؟ کھیل اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ ہم کو بھی کہا، ہم نے علماء سے بہت سنا ہے، گناہ ہو جائے، گناہ تو انسان ہی کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ ہو گیا ختنہ کے موقع پر، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے توجہ سے، ملاوٹ کرنے والے چاہے کافر کے نام سے ہوں، عیسائی کے نام سے ہوں، یا میرے طرح نام کے مسلمان ہوں، یہ ملاوٹ کرتے کب ہیں؟ یہ ملاوٹ اس وقت کرتے ہیں ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون،
ملاوٹ کرنے والوں کی دو کمی ہے۔ ایک تو ملاوٹ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ سے ملاقات انہیں یقین اور بھلا دیا ہے، دیکھا جائے گا، اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ جو کہیں وہ بھی کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا۔ ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے کرتے نہیں تھے۔ دائیں ہاتھ سے مسواک کیا تو دائیں ہاتھ سے مسواک ہوگی، آپ بائیں سے کریں گے وہ سنت کے مطابق نہیں، منہ صاف ہو جائے الگ ہو جائے۔ لہذا ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، دیر ہو رہی، لیکن دین کو کھیل تماشا بنانے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کو بھلایا اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا، وہی ملاوٹ کریں گے۔ کوئی بحث نہیں کرنی ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، خالی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم اب آج سے انشاءاللہ اصل دین اختیار کریں گے۔ آگے چلیے، فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ان کافروں کے پاس، ان نام کے مسلمانوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، سارے لوگوں کے پاس ایسی کتاب بھیجی فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہم نے علم سے، آگہی، روشنی سے، جان بوجھ کے اپنی پوری علم کی روشنی میں تفصیل سے ساری بات بیان کر دی ہے۔ سود حرام اللہ کہہ رہے ہیں، ناپاکی کے ایام میں بیوی کے پاس جانا حرام، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، سب پڑھ لیا آپ نے، لیکن اب اس میں چون چرا یہ نکالنا آپ کا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو اس کتاب پر یقین نہیں۔ آگے چلیے، یہ کتاب سب کے لیے ہدایت نہیں بنے گی، رحمت نہیں بنے گی۔ پہلی آیت میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کا ھدی للمتقین، یہ ایک ہی آیت ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ڈرنے والوں کے لیے ہے، یہ کتاب یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت رحمت ہے۔ صدیق اکبر کے دل میں ڈر تھی، بلال کے دل میں ڈر رضی اللہ عنہم، خباب ابن الارت کے دل میں ڈر۔ یہ وہی لوگ تھے حضرت بلال، سلمان، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کا مذاق ابو جہل کی کمپنی روز اڑایا کرتی تھی۔ اہؤلاء اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، وہ کہتے تھے اللہ تو ہمارے بھگوانوں کے ساتھ ہے اور بھگوان ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ لات، منات، عزا، ہم کو مال بھی مل رہا ہے، فوج بھی مل رہی، طاقت بھی، حکومت بھی، ان کے پاس کیا ہے؟ اگر واقعی ان کا رب ان سے خوش تو ان کو یہاں پر دھن دولت ملتا۔ ہم نے بھی چشمہ لگا رکھا اسی کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ بالکل تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بددینی کی، ہمارے دین میں ملاوٹ اختیار کی، جنہوں نے ہمارے نیک مخلص بندوں کا دین پر چلنے کی حالت میں مذاق اڑایا ہے، یہ تو صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا مطلب یعنی عذاب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن عذاب آئے گا تو یہ لوگ جنہوں نے ملاقات ہماری کرنے کو بھلایا تھا، وہ اپنی حلق سے ایک سچی بات کہیں گے، کیا؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے۔ اب اس بات کا اقرار فائدہ دے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار تو فائدہ دے نہ دے وہ الگ بات ہے۔ اب بے چینی میں بالکل یو پی کی زبان میں کہتا ہوں، یہ ملاوٹی مسلمان، یہ کافر، یہ سارے لوگ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، یعنی اپنی بے بسی کا حال بیان کریں گے،
اور دنیا کی عادت ان کے دماغ میں گھسی ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سفارشی تلاش کرتے تھے تو دوڑیں گے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا، ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہمارے کاموں کے لیے رب سے سفارش کر دے؟ اب وہ تو وہاں کہاں ہوگا، وہ تو ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے، یا بنی اسرائیل لا تنفع الشفاعہ، کسی کی سفارش وہاں چلنے والی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بے بسی میں کہیں گے اور نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ایک مرتبہ اگر چانس مل جاتا دنیا میں جانے کا تو ہم مولانا احمد علی لاہوری کو پیچھے چھوڑ دیتے، ہم بایزید بستانی کو بھلوا دیتے، دنیا ان کی جگہ ہم کو ولی مان لیتی، ہم مخدوم علی ماہمی کو دنیا کی نظروں سے بھلوا دیتے، ہم ہی ولی بن جاتے ہیں، تو کیا واپسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خسروا انفسہم، اب ہائے ہائے کرتے رہو، جو کچھ ججمنٹ آنا تھا وہ تم نے اپنے کرتوت سے اپنے حق میں کر لیا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جتنے تم نے دنیا میں اپنے معین مددگار سپورٹر بنائے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اب کوئی ملنے والا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، آج تو ہر ایک کا نرالا انداز ہے، نفسی نفسی لگائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے برے دن سے بچا لے جائیں، دنیا میں ہمیں ہوش مندی کا، اقبال مندی کا، درد دلی کا کام کرنا اور مشاہدہ کرنے والا بنا دیں، اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیں۔ اے اللہ پوری دنیا ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے، ساری انسانیت کے لیے پیار و محبت کی جگہ بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب